قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خداوند سال 2024 آپ اور آپ کے خاندان کے لیے مبارک کرے۔ اس میں آپ کو خوشیاں ملیں، بیماریاں، تکلیفیں، روگ، مصیبتیں، پریشانیاں، گھبراہٹیں، کمیاں، لاچاریاں آپ سے دور رہیں۔ خداوند کا فضل آپ کی زندگی پہ جاری رہے۔ خداوند آپ اور آپ کے گھرانوں کو، آپ کے روزگار کو آباد رکھے، بھرپور رکھے، کسی شے کی کمی نہ رہے، اور سب سے بڑھ کر خداوند اپنی محبت سے آپ کے دلوں کو بھر دے۔ نیا سال، نئے حالات، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، لیکن ہمارا خداوند کہتا ہے کہ تم کل کی بابت فکر نہ کرو۔ ہمارا خداوند کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، وہ اسی وقت مستقبل میں موجود ہے۔ مستقبل اس کی نگاہ میں ہے، اسے معلوم ہے کہ کون سے حالات ہوں گے اور آپ کی زندگی میں کیا ہوگا۔ اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان ہے پھر بھی خدا کے وعدوں پر ایمان ہونے کے باوجود ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیسے نئے سال میں ہم قائم رہیں گے؟ ہمارے حالات کیسے اچھے ہو جائیں گے؟ میں جو کام کرتا ہوں وہ کام کیسا ہوگا؟ میں اپنے گھرانے کی اچھی خدمت کر پاؤں گا، کفالت کر پاؤں گا، ذمہ داریاں پوری کر پاؤں گا کہ نہیں؟ اپنا کاروبار چلا پاؤں گا کہ نہیں؟ جو کچھ کرتا ہوں اس میں کامیابی ہوگی کہ نہیں؟ جو میرے منصوبے اور ارادے ہیں اپنے گھرانے کے لیے وہ پورے ہوں گے کہ نہیں؟ میں قائم رہوں گا کہ نہیں؟ یہ سوال ہیں ہمارے، لیکن ان سب کے بیچ میں ہمارے خداوند کی آواز ہے، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم اس نئے سال میں پھلداری اور استحکام کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ How to achieve the fruitfulness and stability۔ پھلداری، پھل پانا، محنت کا پھل پانا، خود اپنے کام کاج میں جو محنت کریں اس کا پھل پانا، اور استحکام مطلب قائم رہنا۔ جو کچھ کروں وہ قائم بھی رہے، میں بھی قائم رہوں، میرا گھرانہ بھی قائم رہے، میرا روزگار بھی موجود رہے، اور اس میں پھلداری ہو، پھل مجھے ملے، میری محنت کا پھل مجھے ملے۔ سو سیکھیں گے آج اس نئے سال کے پہلے دن پھلداری اور استحکام کا حصول، اچیونگ fruitfulness and stability۔ بائبل مقدس میں ہم انسانوں کو بالعموم اور ایمانداروں کو بالخصوص درخت اور ڈالیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پہلا زبور کہتا ہے وہ اس درخت کی مانند ہے، کون جو مبارک ہے۔ خداوند خود کہتا ہے کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو۔ زبور 128 کہتا ہے کہ جو شخص خداوند سے ڈرتا ہے اور مبارک ہے، اس کی بیوی اس کے گھر میں میوہ دار تاک کی مانند ہے، اور اس کے بچے، اس کی اولاد زیتون کے پودوں کی مانند ہے۔ اور درختوں کا اور ڈالیوں کا کام کیا ہے؟ دوسروں کو سایہ دینا اور پھل دینا۔ یہ فنکشن ہے، یہ کام ہے، یہ پرپز ہے، یہ مقصد ہے۔ وہ درخت کیا جو سایہ نہ دے؟ وہ پودا یا درخت کیا، وہ ڈالیاں کیا جن میں پھل نہ ہوں؟ جب ہم درخت ہیں تو ہم کسی دوسرے کے لیے سایہ بنیں، ہم کسی کو دھوپ میں جلنے سے بچائیں، ہم کسی کو حالات کی مشکلوں میں پڑنے سے بچائیں، ہم اپنی حیثیت میں جتنی بھی ہماری حیثیت ہے ہم کسی پر شیلٹر کر دیں، اسے شیڈ دے دیں، اسے سایہ مہیا کر دیں تاکہ وہ دھوپ میں نہ جلے۔ اور جب ہم درخت ہیں، ڈالیاں ہیں، شاخیں ہیں، برانچز ہیں، تو ہمیں پھل بھی دینا ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا ہے۔ اور اگر میں کسی کے لیے دھوپ بن رہا ہوں،
साया नहीं बन रहा, अगर मैं किसी को फल नहीं दे रहा, फूल नहीं दे रहा, अपनी प्रोडक्ट, अपना आउटकम, अपनी जिंदगी की पैदावार किसी के फायदे के लिए नहीं दे रहा, तो फिर मेरे होने का मकसद मैं पूरा नहीं कर रहा। पता है ये दरख्त और पौधे ये हमसे क्या लेते हैं? हमारी छोड़ी हुई गंदी बदबू, कार्बन डाइऑक्साइड, जो सांस हम बाहर निकालते हैं, ये गंदी हवा होती है। दरख्त इसे ले लेता है और पता है खारिज क्या करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सबको पता होगा, हम जो सांस लेते हैं, जो हवा में से हम अंदर खींचते हैं, ये खुदा ने हमें फ्री में ऑक्सीजन दी हुई है। अगर हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीजन लगवानी पड़े ना सिलेंडर से मरीज को, तो वो हजारों रुपया एक दिन का बना देते हैं। कितनी महंगी मिलती है अस्पताल से ऑक्सीजन, लेकिन खुदा फ्री में दे रहा है हमें, और दरख्त उसे हमारे लिए बना रहे हैं। जब हम दरख्त हैं, कोई हमारी तरफ गंदी हवा भी फेंके, हम उसे कबूल कर लें, लेकिन वापस उसको गंदी हवा नहीं देनी। कार्बन डाइऑक्साइड वापस नहीं फेंकनी, ऑक्सीजन फेंकनी है। अगर कोई हमें लानत करे तो पलट के हमने लानत नहीं करनी, हमने उसे बरकत देनी है। कोई गाली दे तो गाली का जवाब गाली नहीं देना, बल्कि हमने खुश अखलाकी दिखानी है, नरम मिजाजी दिखानी है। कोई तल्ख लहजे रवैये में तुर्श बातें करे तो हमें उसी लहजे में उससे बात नहीं करनी है। अगर दरख्त हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, गंदी हवा ले लो, लेकिन वो वापस नहीं देनी गंदी हवा। अच्छी हवा देनी है जो जिंदगी के लिए बेहतरीन हो। आप किसी दूसरे की जिंदगी कड़वी कर रहे हो, किसी दूसरे की जिंदगी बदबूदार कर रहे हो, किसी दूसरे की सांस मुश्किल कर रहे हो, किसी का जीना मुश्किल कर रहे हो, किसी का सुकून और चैन बर्बाद कर रहे हो, तो फिर आपकी जिंदगी का मकसद आप पूरा नहीं कर रहे हो। खुदा ने हमें दरख्त कहा है, खुदा ने हमें डालियां कहा है, हमें साया भी देना है, हमें फल फूल भी देना है, और हमें ऑक्सीजन भी देनी है, दूसरों को जीने के लिए हौसला देना है। मेरे वालिद साहब कहा करते थे, किसी मरीज के पास जाओ तो उसे ये मत कहो हाय बहुत ही बुरी हालत है, वो बंदा और बीमार हो जाएगा, वो हौसला हार बैठेगा। जब किसी बीमार के पास जाओ तो उससे हौसला देने वाली बात करो, उससे कहो आप पहले से बेहतर लग रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे, आप जब पहले देखा था तब से अब आप बेहतर हो। उसमें हौसला आएगा, उसे खुशी होगी कि मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मेरे में तरक्की हो रही है, मेरी सेहत बेहतर हो रही है। अगर हम दरख्त हैं तो हम ऐसी अच्छी बात करें, अच्छी हवा दें, ऑक्सीजन दें, अगला जी सके। रिसीव कर लो, ले लो, किसी से बुरी बातें ले लो, कोई बात नहीं, उसने कर ली ना, जो वो छोड़ सकता है वो छोड़े। लेकिन आप तो दरख्त और डालियां हो, आपने तो ऑक्सीजन ही छोड़नी है, आपने जिंदगी की बातें छोड़नी है। तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, जान पा देंदियां। और पतरस ने अपने खत में कहा, अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे गोया खुदा का कलाम है, जो जिंदगी का कलाम है, जो जिंदगी की बातें हैं। जब हम दरख्त और डालियां करार दिए गए हैं तो हमें दुनिया को अच्छी बातें देनी हैं, अच्छे लफ्ज देने हैं, अच्छे लहजे देने हैं, हमने अच्छा फल देना है। और क्या है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। नीम के पौधे से कोई फल फूल पत्ता उतरेगा तो वो शहद जैसा मीठा होगा? नहीं ना। और अगर आम के पेड़ से जो फल उतरेगा वो तुम्बे की तरह कड़वा होगा? नहीं। जो आपके अंदर फल की तासीर है वो साबित करती है कि आप क्या हो। आप मीठे हो तो मीठी बातें, मीठा फल आपसे निकलेगा। आप कड़वे हो तो आपके अंदर से कड़वाहट ही बाहर निकलेगी।
آپ کسیلے ہو، آپ ترش ہو، تو آپ کے اندر سے ترش اور کسیلا پھل نکلے گا۔ تو ہمیں سایہ بھی دینا ہے، پھل بھی دینا ہے، اور زندگی کی باتیں دینی ہیں۔ اپنے پھل سے ہم نے ثابت کرنا ہے میں کون ہوں، کیونکہ یسوع نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ تو ہمیں درختوں اور ڈالیوں کی طرح سایہ بھی دینا ہے دوسروں کو، اور پھل بھی دینا ہے، انہیں زندگی کی گنجائش دینی ہے، حوصلہ دینا ہے، اور اپنا اندر دکھانا ہے اپنے پھل سے، اپنے رویے سے، اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے، کہ میرے اندر کیا ہے۔ ہمیں درخت اور ڈالیوں کی مانند پھلداری اور استحکام کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی پودا ہے، کوئی بھی درخت ہے تو اسے پھل کی ضرورت ہے، اسے اپنا پھل قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی خداوند نے کہا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور مقرر کیا ہے کہ بہت سا پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ قائم رہے، پھل لے آنا بہت بڑی بات نہیں، ایک دو دن کے لیے اچھا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، ایک دو دن کے لیے اچھی خدمت کرنا کوئی بڑی بات نہیں، ایک دو دن کے لیے کسی کے لیے فائدہ مند ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن خداوند کہتا ہے کہ تمہارا پھل قائم رہے۔ اس نئے سال میں ہمیں پھلدار ہونا ہے، اپنے خاندان کے لیے پھلدار ہونا ہے، اپنے گھرانے کے لیے کمائی کرنی ہے، اپنے خاندان اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں اور دوسروں کے لیے اور اپنی کلیسیا کے لیے بھی میں نے فائدہ مند ہونا ہے، میں نے اپنے حصے کا سایہ بھی دینا ہے، میں نے اپنے حصے کا پھل بھی دینا ہے، میں نے اپنے حصے کی اچھی ہوا، اچھی باتیں، اچھے رویے بھی دینے ہیں، اور پھر ان کو قائم بھی رکھنا ہے۔ میرے پاس روزگار بھی ہو اور وہ قائم بھی رہے، میرے خاندان میں محبت ہو، میل ملاپ ہو، چین ہو، صلح سلامتی ہو، صحت تندرستی ہو، برکت ہو، اور وہ قائم بھی رہے۔ ضرورت ہے نا ہمیں ہمارے کمپنی سے، دفتر سے، جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں سے ایک دن کے لیے ترقی مل جائے، تو وہ تو کسی فائدے کے لیے نہیں ہے نا۔ ایک دن کا بادشاہ بنا دیا آپ کو، کیا کر لو گے؟ قائم رہنا چاہیے۔ اگر ترقی مل رہی ہے تو قائم رہے، اگر محنت کا پھل مل رہا ہے تو قائم رہے، اگر خدا نے میرے گھرانے میں برکت دینی ہے تو وہ قائم رہے۔ یہ ضرورت ہے ہمیں، پھل بھی آئے اور قائم بھی رہے، وہ ضائع نہ ہو، ویسٹ نہ ہو، برباد نہ ہو، گم نہ ہو جائے، تباہ نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے۔ درختوں کی طرح ہمیں بھی ضرورت ہے پھلدار ہوں، اور ہمارے پھل کو استحکام ملے، ہمیں استحکام ملے، ہمیں اسٹیبلٹی ملے۔ درختوں کو ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے، ڈالیوں کو ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے پھلدار ہونے کی اور پھر اس پھل میں قائم رہنے کی۔ لیکن جیسے درختوں اور ڈالیوں کو خطرے ہوتے ہیں، ہمیں بھی ہیں۔ کوئی کیڑا پتنگا آ جاتا ہے، کوئی جراثیم لگ جاتے ہیں، کوئی جانور آ کے توڑ دیتا ہے، پھل کھا لیتا ہے، یا پودے کو، اگتے ہوئے پودے کو توڑ دیتا ہے، اس کے پتے کھا لے گا، ٹہنیاں توڑ دے گا۔ دشمن بھی آ سکتا ہے اور وہ آپ کے کھیت میں آگ لگا سکتا ہے، وہ اچھی فصل کے ساتھ کڑوے بیج بھی بو سکتا ہے تاکہ آپ کی فصلیں برباد ہو جائیں۔ درختوں اور ڈالیوں کو خطرہ رہتا ہے، ان کی مخالفت ہے، ان کے لیے پریشانیاں ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں۔ ابلیس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ہمیں خوش نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ہمیں آباد نہیں دیکھنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم برباد ہو جائیں، ہم بے پھل ہو جائیں، ہماری محنت کا کوئی پھل ہمیں نہ ملے، ہم جو کام کریں وہ ضائع ہو جائے، ویسٹ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہمارے گھر برباد ہو جائیں، ہمارا ایمان بھی برباد ہو جائے۔ ابلیس چاہتا ہے کہ ہم برباد ہوں، ہم بے پھل ہوں، ہم بیکار ہو جائیں، کوئی فائدہ نہ ہو ہمارا۔ غیر قوموں سے ہمیں خطرہ رہتا ہے کہ وہ ہمیں کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے، ہم کوئی کام کریں تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ڈالیں گے تاکہ ہمارا بزنس نہ چلے، ہمارا کاروبار نہ چلے، ہماری جاب نہ چلے۔ کئی طرح کے مخالف ہیں جن سے ہماری زندگی کو، ہمارے کاروبار کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے روزگار کو، ہماری محنتوں کو، ہماری خدمتوں کو خطرہ رہتا ہے کہ ہم پھلدار نہ ہوں، ہم کامیاب نہ ہوں، ہم قائم نہ رہیں۔ ہمیں بھی خطرہ ہے درختوں کی طرح، ہمیں بھی خطرہ ہے ڈالیوں کی طرح۔ آگ لگ سکتی ہے، حالات کی خرابی ہو سکتی ہے،
वबाएं आ सकती हैं, मौसम खराब हो सकता है। अगर बारिश ना हो वक्त पर तो फिर भी फल अच्छा नहीं आता। अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए तो पौधे सड़ जाते हैं। हालात कोई भी हो सकते हैं, कुदरती तौर पे हालात खराब हो सकते हैं, या इब्लीस हालात खराब कर सकता है, या कोई इंसान कोशिश कर सकता है हमारे खिलाफ। तो तय हुआ कि हमारे फलदारी और इस्तेहकाम को खतरे हैं। हमें खतरे हैं कि पता नहीं हम कामयाब होंगे इस साल में, पता नहीं हम फल लाएंगे कि नहीं, हमारा फल कायम रहेगा कि नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कि आने वाले जमाने में क्या होगा। हो सकता है कितना बड़ा खतरा हो कि हम फलदार ना हो पाएं और हम कायम भी ना रह पाएं। दरख्तों को भी खतरे हैं, डालियों को भी खतरे हैं, हमें भी खतरे हैं। लेकिन हम फलदार कैसे हो सकते हैं और कायम कैसे रह सकते हैं? यीशु मसीह में कायम रहकर। तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो ही फल लाओगे। खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहें। कुलुस्सियों 2 बाब 6 और 7 आयत, जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते रहो। मसीह में जड़ पकड़ लो। अगर हम बतौर दरख्त, अगर बतौर डाली मसीह में कायम है, हमारी जड़ें मसीह में हैं, हम मसीह में गहरे होते जा रहे हैं, हमारा रिश्ता मसीह के साथ गहरा होता जा रहा है, तो हम कायम भी रहेंगे और फल भी लाएंगे और हमारा फल भी कायम रहेगा। कोई दुश्मन उसे तोड़ नहीं सकेगा, चुरा नहीं सकेगा, बर्बाद नहीं कर सकेगा, उसे जला नहीं सकेगा, क्योंकि हम यीशु मसीह में कायम हैं। मसीह में कायम रहें। तुम मेरी डालियां हो, जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है, बहुत सा फल लाती है। मसीह को जानना, मसीह पर ईमान रखना अच्छी बातें हैं, लेकिन मसीह में कायम होना बड़ा जरूरी है। मसीह के साथ जुड़ जाना बड़ा जरूरी है। अपनी जड़ें मसीह में गहरी करनी है। जिस दरख्त की जड़ें ज्यादा गहरी होती हैं, तूफान आए उसे गिरा नहीं सकता, उसको पानी मिलता रहता है, उसको खुराक मिलती रहती है, वो मजबूती से खड़ा रहता है। और जिसकी जड़ें बहुत थोड़ी सी हों, हल्की सी हों, आंधी आएगी, तूफान आएगा, हवा चलेगी तो वो गिर जाएगा। हमें मसीह में गहरा होना है, मसीह में कायम होना है, मसीह पर ईमान रखने के बाद उसमें कायम होना है, उसमें जड़ पकड़ते जाना है, गहरा होते जाना है। रोज बरोज हमें मसीह में गहरे होते चले जाना है। जैसे दरख्त की, पौधे की जड़ें जमीन में जितनी ज्यादा गहरी और फैलती चली जाएंगी, वो उतना मजबूत होगा और फलदार होगा। हमें भी ऐसा होना है। अगर मसीह में हम कायम हो गए हैं तो हम कोई भी काम करेंगे फलदार होगा, मेहनत करेंगे फलदार होगी, काम करेंगे फलदार होगा, कारोबार करेंगे फलदार होगा। पहले ज़बूर में लिखा है कि वो अपने वक्त पर फलता है और उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, सो जो कुछ वो करे बारवर होगा, मतलब उसमें से फल निकलेगा। खुदावंद में जुड़े रहो, खुदावंद को वक्त दो, खुदा के साथ जुड़ जाओ, दूर दूर ना रहो। अगर खुदा को पहल दे दोगे, उसमें कायम रहोगे, उसमें जुड़ जाओगे, उसमें गहरे हो जाओगे, उसमें से अपनी खुराक लोगे, उसमें गहरे से खड़े हो जाओगे, तो जिस काम में हाथ लगाओगे वो पूरा हो जाएगा। वो जो कुछ करेगा बारवर होगा, यानी फ्रूटफुल हो जाएगा। खुदा कायम रखेगा आपका फल, आपकी मेहनतें, आपकी कोशिशें। और खुदा के कलाम पर खुशी से अमल करके, कई मजबूरी में करते हैं और बेगम आंदी है, चलो फिर हम कुछ कर ही लइए, दुआ नमाज। बच्चे मजबूर करते हैं, खुदा के हुजूर चलो दुआ कर ही लेते हैं। खुशी नहीं होती उन्हें कि उनके घर में दुआ हो, खुशी नहीं होती कि खुदा का हुक्म उनके घर में पूरा हो, खुशी नहीं होती कि खुदा के कलाम से वो जुड़ें, खुशी नहीं होती कि कलाम सुने, खुशी नहीं होती कि कलाम को कबूल करें, खुशी नहीं होती कि कलाम पर अमल करें। इसलिए हाथ में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं, क्योंकि उनके दिल में खुदा के कलाम की बाबत खुशी नहीं, खुदा का हुक्म मानने की बाबत खुशी नहीं है। जो खुशी से
خدا کے کلام سے جڑا رہتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے زبور نمبر 1، ایسا شخص مبارک ہے جو دن رات خدا کی شریعت میں خوش رہتا ہے. جو کچھ وہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا، پھلدار ہوگا، کیونکہ وہ خوشی سے خدا کے کلام پر توجہ کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے. دن رات اس پر دھیان اس کا لگا رہتا ہے. وہ خوشی سے خدا کے کلام پر توجہ کرتا ہے، اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان ہے. خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اس کی خوشی ہے، مجبوری نہیں ہے، خوشی. خوشی سے جو خدا کے کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ پھلدار بھی ہوگا اور قائم بھی ہوگا. یسوع نے کہا میری باتیں تم میں اگر قائم رہیں تو جو چاہو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. پھر کوئی شریکہ برادری، تویز تاگا، جادو ٹونا، ابلیسی قوتیں، بدروہیں، بری تاثیریں، یہ ہمارا نقصان نہیں کر پائیں گی، کیونکہ کلام خدا جو زندہ اور مؤثر ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، یہ ہمارا محافظ، مددگار، رہنما ہو جاتا ہے. یہ ہمارا ایسا مددگار ہے جو ہمیں ابلیس کے پھندوں سے، جو ہمیں دشمن کے وار سے بچاتا ہے اور ہمارے کاموں کو پھلدار کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ خوشی سے اس کلام سے محبت کریں اور اس پر عمل کریں، تب پھلدار ہوں گے، تب قائم ہوں گے. پتہ کیا ہے؟ جس کی خوشی اس کے کلام میں ہے اور جو دن رات اس پہ توجہ کرتا ہے، وہ اس درخت کی مانند ہے جو ندیوں کے پاس لگایا گیا، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. پتا بھی نہیں مرجھاتا جس کا، قائم ہے، کیونکہ کلام اس کے اندر ہے اور کلام زندہ ہے. جو زندہ ہے وہ ہر شے کو زندہ کر سکتا ہے. جس میں کلام ہے وہ زندہ ہے، وہ کبھی مرجھائے گا نہیں، کبھی گرے گا نہیں، کبھی زرد نہیں پڑے گا، کبھی بے پھل نہیں ہوگا. تو شرط کیا ہے پھلداری اور استحکام کی؟ یسوع میں قائم رہنا ہے اور خوشی سے اس کے کلام پر عمل کرنا ہے، خوشی سے. اور ہمیں پھلداری اور استحکام کے لیے چھانٹے جانے کی بھی ضرورت رہتی ہے. پروننگ، اضافی پتیوں کو، ٹہنیوں کو، ان کی کانٹ چھانٹ کرنا، تراشنا. گوڈی کرتے ہیں کھیت میں تاکہ اضافی جڑی بوٹیاں، پودے، غیر ضروری چیزیں نکال دیں. درخت اور ڈالیوں کی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے، پروننگ ہوتی ہے کہ وہ اچھی ہو جائے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے فرمایا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، میرا باپ باغبان ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا ہے، پروننگ کرتا ہے. جب ہم خدا کی طرف سے ملنے والی تنبیہ کو، ڈسپلن کو، کانٹ چھانٹ کو، درستی کو، اصلاح کو، ٹوکے جانے کو، درست کیے جانے کو قبول کرنا منع کر دیتے ہیں، اسے روک دیتے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ خدا اسے روک دیتا ہے اور پھر وہ آپ کی طرف توجہ نہیں کرے گا. اور پتہ کیا ہوگا؟ جو ڈالی چھانٹی نہیں جاتی وہ پھر بے پھل ہو جاتی ہے. لکھا ہے جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. یوحنا باب نمبر 15 ہے اور اس کی دوسری آیت ہے. اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. اگر اسکول میں استاد، گھر میں والدین یا بڑے بزرگ اور کلیسیا میں پاسبان آپ کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے، کانٹ چھانٹ کرتا ہے، آپ کو ڈسپلن کرتا ہے، آپ کی درستی کرتا، آپ کی اصلاح کرتا ہے، تو وہ آپ کے فائدے کے لیے ہے تاکہ آپ زیادہ پھل لاؤ. اگر کانٹ چھانٹ کو آپ قبول نہ کریں اور کہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، آئی ایم دا پرفیکٹ، میں کامل ہوں، تو پھر آپ خدا ہو. اور اس چرچ میں واحد خدا کے علاوہ کسی اور خدا کی ضرورت نہیں. ہمیں اپنی کائنات بناؤ، جا کے اپنی دنیا آباد کرو، کیونکہ آپ خدا ہو. آپ منہ سے نہیں کہہ رہے، عمل سے کہہ رہے ہو کہ میں خدا ہوں، میں کامل ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی اصلاح کی، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مجھے درست کرے، میری کانٹ چھانٹ کرے. جس کی کانٹ چھانٹ نہیں ہوتی، سمجھ جاؤ کہ آپ بے پھل ہونے جا رہے ہو. آپ میں دلچسپی نہیں رہی باغبان کی، اس نے آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیا. اصلاح کیجئے، اس کے پیچھے جائیے، کہیے کیوں نہیں ٹوکتے مجھے درست کرو، مجھے اصلاح کی ضرورت ہے.
مجھے ٹھیک کرو۔ اگر روکنا ٹوکنا، اصلاح کرنا، پروننگ کرنا، کانٹ چھانٹ کرنا رک جائے تو سمجھ لو کہ آپ کا زوال شروع ہے، آپ بربادی کی طرف ہو، آپ بے پھل ہونے جا رہے ہو۔ کانٹ چھانٹ کے لیے، اصلاح کے لیے، درست کیے جانے کے لیے تیار رہو۔ اور اگر آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی آپ کو درست کرے تو آپ کہہ رہے ہو کہ میں خدا ہوں۔ بہت سخت لفظ ہیں یہ۔ اگر آپ کو درستی کی ضرورت نہیں تو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ خدا ہو، کیونکہ خدا کو درستی کی ضرورت نہیں، وہ کامل ہے، وہ پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور کوئی انسان ایسا نہیں جو خود کو کہہ سکے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں، مجھے درستی کی ضرورت نہیں، مجھے کانٹ چھانٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خدا نہ بنیے، اپنی اصلاح کے لیے درستی قبول کیجئے، خوشی سے قبول کیجئے، اور خدا اور اس کے کلام سے جدا ہو جائیں اگر ہم، تو ہم بے پھل اور برباد ہو جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر یسوع آپ کے ساتھ نہیں، اگر یسوع آپ کے کاروبار میں شامل نہیں، یسوع آپ کے روزگار میں شامل نہیں، یسوع آپ کی خدمت میں شامل نہیں، یسوع آپ کے گھرانے میں شامل نہیں ہے، یسوع آپ کے رشتوں میں شامل نہیں ہے، یسوع آپ کی محنتوں اور کوششوں میں شامل نہیں ہے، تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو مرضی کر لو، دولت تو اکٹھی کر لو گے، لیکن وہ دولت بربادی لائے گی، خوشی نہیں ہوگی، بربادی لائے گی۔ جو برکت خدا دیتا ہے وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا، جو برکت خدا دیتا ہے وہ دے کے چھینتا نہیں ہے، جو پھل خدا دیتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور جس درخت کو خدا آباد کر دے اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ انسان جب خدا سے جڑ جاتا ہے، جو کچھ وہ کرے وہ پھلدار ہوگا، بارور ہوگا، فروٹفل ہوگا، کامیاب ہوگا اور قائم رہے گا۔ خداوند نے کہا تم بہت سا پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ ہم نے اپنا پھل قائم رکھنا ہے، کیسے؟ خداوند میں مضبوط ہو کر، خداوند سے جڑ کر، خدا کے کلام سے جڑ کر۔ اگر اس سے جدا ہو جائیں گے تو ہم بے پھل ہوں گے، برباد ہوں گے۔ لوکا کی انجیل میں 13واں باب تمثیل لکھی ہے، مالک آیا، 3 سال سے دیکھ رہا ہوں یہ درخت پھل نہیں دیتا، اسے کاٹ ڈال، یہ جگہ بھی روکے ہوئے ہے۔ مالک مجبور ہو جاتے ہیں پھر کہ یہ بے پھل ہے، یہ کچھ نہیں کر رہا۔ آؤ اس نئے سال میں اگر ہم پھلداری چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہماری محنتیں کامیاب ہوں اور ہماری کامیابی قائم رہے، ہمارے گھرانے قائم رہیں، ہمارے رشتے قائم رہیں، ہماری برکتیں قائم رہیں، تو خداوند میں مضبوطی سے جڑ جانا ہے، خدا کے کلام میں خوشی سے عمل کرنا ہے۔ اگر اس سے جدا ہو جاؤ گے تو بے پھل ہو جاؤ گے اور برباد ہو جاؤ گے۔